اللهم صل على سيدنا محمد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواہ البخاری. اللہ کے پیارے اور لاڈلے بندوں، یہ ماہ کریم، ماہ ذیشان، ماہ غفران، ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور یہ مبارک مہینہ ان قریب ہمیں الوداع کہنے اور ہم سے رخصت ہونے کو ہے. اس کے 2 عشرے رحمت اور مغفرت کے گزر چکے ہیں، اور یہ 3را عشرہ آتش دوزخ سے خلاصی اور نجات کا ہے. اور یہ عشرہ انتہائی اہم ہے کہ اسی میں وہ رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، اور جس میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کو مکمل عبادات میں گزارتے تھے. جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یجتہد ما لا یجتہد فی غیرہ. اس آخری عشرے میں عبادت وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مجاہدہ فرماتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں فرماتے تھے. یعنی اس میں عبادت و اطاعت، ذکر و فکر اور شب بیداری میں اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ منہمک رہتے تھے. ایک اور روایت میں ہے، اذا دخل العشر، جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا، شد میزرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور شب بیداری فرماتے، یعنی پوری رات عبادت اور ذکر و فکر میں گزارتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں یعنی ازواج مطہرات اور دیگر متعلقین کو عبادت کے لیے جگاتے، تاکہ وہ بھی ان راتوں میں عبادت کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کریں. شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ہر رات عبادت میں لگے رہتے اور عبادت کے لیے گھر والوں کو بھی جگاتے، لیکن ماہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادات پر ایسا کمر کس لیتے کہ بستر پر تشریف ہی نہ لاتے، اور گھر والوں کو اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت سے جگاتے تھے. اور نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آخری عشرے میں اعتکاف کا تھا. الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کو عبادات ہی میں گزارتے تھے. اور اس آخری عشرے کا امتیاز اور اس کی شان یہ ہے کہ یہ آتش دوزخ سے خلاصی کا ہے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کا دریا جوش اور تلاطم میں رہتا ہے، اور روزے داروں کو بلکہ بڑے بڑے گنہگاروں کو بھی اس میں توبہ اور استغفار سے بخشش کا پروانہ دیا جاتا ہے. ویسے ہر مہینے میں اور ہر مہینے کے ہر دن میں بلکہ دن کے ہر پل میں اللہ کی رحمت کا دریا بہتا ہے، اور اس کے دربار سے مغفرت کے پروانے بٹتے ہیں اور بندوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے. اللہ بڑے رحیم اور کریم ہیں. جب بندہ اپنے گناہوں سے متنفر اور دور اور اپنے کرتوتوں پہ نادم اور پشیماں ہوتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے سچے عزم کے ساتھ اس کے دربار میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربان ذات اس گنہگار کا استقبال کرتی ہے اور اس تائب بندے کے ساتھ بڑا کریمانہ اور رحیمانہ سلوک کرتی ہے. مجھے یہاں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تائب ہونے اور ان کے ایمان میں داخل ہونے کا روح پرور واقعہ یاد آ رہا ہے. کون وحشی؟ یہ جبیر بن مطعم کے کافر غلام تھے جو بعد میں داخل اسلام ہوئے. وہ جبیر بن مطعم جس کے چچا طعیمہ کو جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا تھا، اور وہ حضرت وحشی سے کہتا تھا کہ اگر تم میرے چچا کے قاتل حمزہ کو کسی طرح قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اور حضرت ہندہ جو اس وقت مسلمان نہ تھی، جن کا باپ عتبہ بھی جنگ بدر میں
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے جہنم رسید ہوا تھا، وہ بھی حضرت وحشی سے کہتی تھیں کہ اگر تم میرے باپ کے قاتل حمزہ کو قتل کر دو اور ان کا جگر مجھے چبانے کے لیے لا کر دو جس کی میں نے منت مانی ہے تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گی۔ حضرت وحشی خود فرماتے ہیں کہ میں ایک غلام، مجھے جنگ سے کیا سروکار، محض اپنی آزادی اور انعام کے لالچ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پہ آمدہ ہو گیا۔ اسی درمیان جنگ احد پیش آئی جس میں میں اپنی آزادی اور انعام کے خاطر کفار مکہ کے ساتھ ہو گیا۔ جنگ پورے شباب پر تھی اور میں ایک پتھر کی آڑ میں زہر آلود خنجر لیے حضرت حمزہ کی طاق میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ سبا نامی شخص سے مقابلہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ بڑی بہادری اور دلیری سے اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور وہ جیسے ہی اس کے قتل سے فارغ ہو کر پلٹے، میں نے پتھر کی آڑ سے اپنا زہر آلود خنجر ان پہ پھینکا جو سیدھا ان کی ناف پہ لگا اور پیٹ چیرتے ہوئے پار ہو گیا اور وہ اسی ایک حربے سے شہید ہو گئے۔ پھر میں نے ان کی لاش کا مسئلہ کیا، زبان ناک کان کاٹے اور سینہ چیرا دل کلیجہ نکالا اور حضرت ہندہ کو دے دیا۔ اس نے آپ کے ناک کان وغیرہ اعضاء کا ہار بنا کر پہنا اور خوشی سے اچھلی کودی اور کلیجے کو چبایا، اور اس نے مجھے کپڑے اور اپنا پہنا ہوا زیور وغیرہ اتار کر انعام میں دیا، اور مجھے میرے آقا جبیر بن مطعم نے بھی آزاد کر دیا۔ یہاں ایک اہم بات اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سراپا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے شرابور تھا۔ جب ہندہ نے آپ کا کلیجہ چبایا تو اس کلیجے نے اپنا اثر دکھایا اور ہندہ کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی اور وہ بالآخر داخل اسلام ہو گئی۔ اور جنگ احد کے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخسار زخمی ہوئے اور آپ کے کچھ دندان مبارک بھی شہید ہوئے، بلکہ اس جنگ میں 70 صحابہ بھی شہید کر دیے گئے جن میں حضرت حمزہ بھی تھے۔ حضرت حمزہ آپ کے دودھ شریک رضائی بھائی اور چچا تھے جو آپ پر دل و جان سے فدا تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مبارک لاش اور اس کے کٹے ہوئے مبارک اعضاء کو بکھرے ہوئے دیکھا تو بہت ملول اور غمزدہ ہوئے۔ روایات میں ہے کہ 70 شہید صحابہ کی الگ الگ نماز جنازہ پڑھی گئی اور ہر شہید کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس طرح آپ کی 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا کی گئی اور آپ کو سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار کا لقب عطا کیا گیا۔ الغرض یہ حضرت وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، اور جب مکہ فتح ہو گیا اور لوگ جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہونے لگے اور حضرت وحشی کے قبیلے نے بھی اسلام کی پیروی کر لی تو ان کے دل میں بھی ایمان لانے اور اسلام میں داخل ہونے کا خیال آیا، تو انہوں نے تحقیق کی کہ کیا میرے اتنے بڑے گناہ کے باوجود بھی میرے لیے اللہ کا در کھلا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خط لکھا کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، لیکن تمنعنی آیت نزلت الیک، آپ پر نازل کی گئی ایک آیت مجھے اسلام میں داخل ہونے سے روکتی ہے، اور وہ سورہ فرقان کی آیت ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو اللہ کے سوا کسی کی پرستش کرتے ہیں اور ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں اور زناکاری اور بدکاری کرتے ہیں ان کو اس کی سزا ملے گی کہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ کہ اس آیت میں جو 3 گناہ شرک، قتل ناحق اور بدکاری گنوائے گئے ہیں مجھ سے وہ سب سرزد ہوئے ہیں۔ فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کا اگلا حصہ نازل کیا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ ہاں یہ گناہ اتنے سخت ہیں کہ جہنم میں جلنا ان کی سزا ہے، لیکن جو ایمان لے آئے اور نیک کام کرے تو اللہ تبارک و تعالی
ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو لکھوا کر بھیجا۔ حضرت وحشی نے پھر آپ کو خط لکھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ معافی و مغفرت کے لیے دو باتیں بیان فرما رہے ہیں، ایک ایمان اور دوسرا نیک کام کرنا۔ مجھے کیا پتا کہ ایمان لانے کے بعد مجھے نیک کام کا بھی موقع ملے گا، ہو سکتا ہے کہ ایمان لاتے ہی موت آ جائے اور میں مر جاؤں اور مجھے نیک کام کی مہلت ہی نہ ملے۔ فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ جسے چاہیں گے معاف کریں گے۔ یعنی اے وحشی، اگر تم ایمان لاتے ہی مر بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو لکھوا کر بھیجا۔ حضرت وحشی نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا۔ یہ آیت ٹھیک ہے، مگر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن یشاء، کہ وہ چاہیں تو معاف کر دیں گے۔ مجھے کیا پتا کہ اللہ مجھے معاف کرنا چاہیں گے، میں اتنا بڑا مجرم اور میں اتنا بڑا پاپی، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرنا نہ چاہیں۔ فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندوں جنہوں نے گناہوں سے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقین جانو کہ اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو لکھوا کر بھیجا۔ حضرت وحشی دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور داخل اسلام ہوئے۔ ہم یہاں غور کریں اور اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کو سمجھیں کہ کس طرح یہ قاتل، بدکار، بڑے گنہگار کے لیے ہم مسلسل آیات نازل فرماتے ہیں اور گنہگار بندوں کو عبادی، میرے بندوں کہہ کر خطاب فرماتے ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد نافرمان ہو جائے تو استاد کہہ دیتا ہے کہ تو میرا شاگرد نہیں، بلکہ اولاد بھی نافرمان ہو جائے تو باپ تک کہہ دیتا ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ گنہگاروں، نافرمانوں اور بدکاروں کو کہہ رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندوں۔ یہ ہے اللہ کی شان کریمی جو عام دنوں میں بھی رہتی ہے، مگر ماہ رمضان آتا ہے تو اس میں ابال آ جاتا ہے اور مغفرت اور آتش دوزخ سے خلاصی کا عام دربار لگتا ہے اور سچی پکی توبہ سے بڑے بڑے نافرمان بخش دیے جاتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ان نافرمان بندوں سے جو معصیت سے اطاعت کی طرف توبہ کرتے ہوئے لوٹ کر آتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں، بے حد خوش ہوتے ہیں۔ کتنا خوش ہوتے ہیں، حدیث پاک میں اسے ایک مثال کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ، قسم اللہ کی، اللہ تعالیٰ مومن بندے کی توبہ سے اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، نَزَلَ فِي أَرْضٍ مُهْلِكَةٍ، جو سفر کرتے ہوئے تھک کر آرام پانے کے لیے مجبوراً کسی ایسی جگہ اپنی سواری سے اترا ہو جو انتہائی بھیانک اور خوفناک ہو، جہاں دور دور تک زندگی کے کچھ آثار نہ ہو اور ہلاکت کے سبھی اسباب موجود ہوں، جیسے گھنا جنگل کہ جہاں ہر طرف ہو کا عالم ہو اور کہیں سے دانا پانی ملنے کی امید بھی نہ ہو اور منزل کی سمت اور جہت کا پتہ بھی معلوم نہ ہو۔ معه راحلته علیہا شرابہ وطعامہ، اس مسافر کے ساتھ بس اس کی سواری کی اونٹنی ہو اور اس پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو۔ فوضع رأسہ فنام نومة، پھر وہ آرام کرنے کے لیے سر رکھ کر لیٹ جائے اور اس تھکے ہوئے مسافر کو نیند آ جائے۔ فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، پھر جب وہ بیدار ہو تو دیکھے کہ اس کی اونٹنی غائب ہے۔ فطلبها حتى اذا اشتد عليه الحر والعطش،
پھر وہ حیران اور پریشان اپنی اونٹنی کو تلاش کرے، یہاں تک کہ گرمی اور پیاس سے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے اور وہ یہ سمجھ لے کہ اب میری موت یقینی ہے، کیونکہ یہاں نہ کھانے پینے کا سامان ہے اور نہ یہاں سے جانے کے لیے سواری ہے۔ پھر وہ مجبور ہو کر سوچے کہ چلو اسی جگہ جا کے مرنے کے لیے سو جاتا ہوں جہاں پہلے سویا تھا۔ پھر وہ اس جگہ آئے اور موت کے انتظار میں گرمی اور بھوک و پیاس سے تڑپتے ہوئے لیٹ جائے۔ فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه، پھر اچانک اس کی آنکھ کھل جائے تو وہ دیکھے کہ اس کے سامنے اس کی گمشدہ اونٹنی ہے اور اس پر کھانے پینے کا سامان سلامتی کے ساتھ موجود ہے۔ فاللہ اشد فرحا بتوبۃ العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده، قسم اللہ کی وہ مسافر اپنی اس بے بسی کے عالم میں اپنی کھوئی ہوئی اونٹنی اور اس پر کھانے پینے کے سامان کو محفوظ پا کر جتنا خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے توبہ کرنے والے مومن بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بالخصوص ماہ رمضان کے اس آخری آتش دوزخ سے خلاصی والے عشرے میں اللہ کی رحمت کا دریا پرجوش اور تلاطم خیز ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے روزے دار بندوں کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا کرتے ہیں، اور گنہگار بندے بھی جب اس میں صدق دل سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور روتے اور گڑ گڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی دوزخ کی آگ سے نجات کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ماہ رمضان کا یہ آخری عشرہ بلکہ اس کے یہ باقی 2-3 دن بہت غنیمت ہیں۔ اس میں ہمیں غیر ضروری کاموں میں لگے بغیر خوب عبادت کرنا چاہیے اور اشک ندامت بہاتے ہوئے دربار الہی میں اپنے لیے، اپنوں کے لیے بلکہ ساری امت کے لیے دعائے خیر اور توبہ اور استغفار میں منہمک ہونا چاہیے۔ عزیز دوستوں، شاید بات طویل ہو گئی ہے، ایک بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پچھلے سالوں کا مشاہدہ ہے، ماہ رمضان میں بالخصوص اس کے آخری عشرے میں اور تاخراتوں میں بہت سارے بندوں کو دعاؤں میں روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا وہ بھی مساجد سے غائب ہو گئے، بلکہ نئی فلم کے پہلے شو میں پہنچ گئے اور پھر اسی زندگی کی طرف لوٹ گئے جہاں پہلے تھے۔ یہ غلط بات ہے۔ ایسی توبہ کہ جس میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم نہ ہو تو وہ توبہ نہیں، دکھاوا ہے، بلکہ اللہ کے دربار میں مذاق ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے دربار میں سچی پکی توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بدلنے کا مضبوط عزم اور ارادہ کرنا چاہیے اور پھر اس پر مضبوطی سے جمے رہنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ماہ رمضان کے اس آخری عشرے میں ہماری مغفرت ہو جائے اور ہم ایسی سچی پکی توبہ کریں کہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی تقوی پر ہو۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ماہ رمضان کے بقیہ لمحات میں اس کی پرخلوص عبادت کرنے کی بلکہ زندگی کی آخری سانس تک اس کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔